جی مسلمان ہیں۔ سرات سنا دیجیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین۔ بہترین. اچھا، یہ جو بلال صاحب کے نام سے بندہ ہے، آپ مسلمان ہیں سر؟ بلال رضا. علیکم. جی بلال رضا مسلمان ہیں آپ؟ جی جی بالکل، اب تک تو. سر درود ابراہیمی پلیز. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بہترین عثمان، تھینک یو سو ویری مچ. ایک اور بندہ آیا ہے، اس کا نام ہے حازم. حازم آپ مسلمان ہیں؟ الحمدللہ. سر جی کوئی ایویڈنس کے لیے آیت الکرسی سنا دیں آپ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ڈن ہو گیا، تھینک یو. اگر تو لو بھائی لوگوں، اگر آپ کوئی تینوں مسلمان ہو، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ہے؟ میرا ایک کوشچن ہے، مطلب آج کے ٹاپک کے حوالے سے. جی میں تھوڑی دیر پہلے سے ہی آپ لوگ کا یہ جو اسٹریم ہے، لائیو اسٹریم ہے، یہ دیکھ رہا ہوں. تو یہ جو جی آپ کا ٹاپک ہے نا، اس کے حوالے سے نا میں آپ لوگ کو ایگری کرتا ہوں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، بٹ میرے بھی مطلب کچھ کوشچنز ہیں جن کو میں مطلب آپ کی اس اسٹریم سے ہی میرے ذہن میں آئے ہیں، تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے پوچھوں تاکہ آپ لوگ وہ کلیئر کر سکیں. آپ مسلمان ہیں، پرفیکٹ ہو جی جی گیا. بالکل. آپ جی کے جی. پاس سوال ہے ہماری اسٹریم کے ٹاپک سے، تو سر سوال کے جواب تو آپ نے دینے، ہم نے تھوڑی دینے. نہیں دراصل میں بھی جو ہے آپ کی جو یہ ٹاپک ہے اس کے اوپر جو آپ بیس ہے آپ کا، اس کو کنسیڈر کر رہا ہوں. میں نے جو تھوڑی دیر پہلے دیکھی تھی نا آپ کی یہ لائیو اسٹریم، تو اس حوالے سے ہی میرے ذہن میں بھی کچھ کوشچن آئے، تو وہ بھی میں سوچا آپ لوگ سے پوچھوں. تو اگر کوئی علم والا بندہ ہے تو اس اسٹریم کے ذریعے شاید وہ دے دے جواب، یا اگر آپ لوگ کے پاس ہو کہ آپ لوگ بھی زیادہ نالج رکھتے ہیں تو شاید آپ لوگ بھی اس کا کوئی رپلائی دے سکتے ہو. تو سر اس کا جواب تو آپ نے دینا، ہم نے تو نہیں دینا. اچھا چلیں اگر آپ کے پاس علم والا شروع بندہ ہے تو آپ لے کے سے آئیں گے. نہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے تو اتنی نالج نہیں ہے. چلیں آپ شروع سے کرتے ہیں، آپ کوشچن تو کریں، میں نالج پھر والا بندہ آنسر. لائیں. ارے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے آپ لوگ نے بھی اسلام کو اسٹڈی کیا ہے نا کافی. میڈم بھائی آپ کوشچن کریے، پہلے ان کو کوشچن سمجھ میں آنے دیجیے، پھر وہ آنسر دے گی. چلیں نہیں اگر آپ نہیں کو کوشچن ہے تو آپ میوٹ کریں. پہلے فالن اینجل سے بات کرتے ہیں. جی فالن اینجل، آپ بتائیں. آپ نے کافی دیر اسٹریم سنی ہے، کئی دفعہ آپ جڑے ہیں، لیکن آپ سے گپ شپ نہیں ہو سکی. کیا کہتے ہیں آپ؟ ایڈم بھائی میں آپ کو بھی سنتا ہوں اور ساحل بھائی کو بھی سنتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میرا ساحل بھائی سے صرف ایک سوال ہے کہ ساحل بھائی تو سب سے پہلے انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ وہ کسی دھرم کو نہیں مانتے، جیسا کہ انہوں نے بتایا، اور آپ شاید کرسچن ہو. تو میں ساحل بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں، ساحل بھائی تو آخر جیسے کہ ہم لوگ مسلم ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن بنا کسی ریلیجن کے کسی بھی انسان کا کوئی وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ساری بات سے آج کے ٹاپک کا کیا تعلق ہے؟ آج کے ٹاپک کا یہ تعلق ہے، آپ نے جیسے کہا تھا کہ اگر اللہ کو گائے سے مدد لینی پڑے تو کیا اللہ سے گائے بڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں. اللہ اگر اللہ گائے سے مدد لے رہا ہے تو اللہ اکبر ہوا یا گائے؟ اگر آپ جنرلی اگر میں تو ایسا کہوں گا کہ اگر اللہ گائے سے مدد لے رہا ہے تو وہ پھر گاڈ کہلانے کے لائق نہیں ہے. تھینک یو سو ویری مچ. تو بات ختم ٹھیک ہوگی. تو قرآن کی جو آیتیں ابھی تک دکھائی ہیں اس میں کیا اللہ گائے کو یوز کر رہا ہے کہ نہیں؟ ہے، ایکچولی میں نے آیت دیکھی نہیں تھی ایڈم بھائی، میں نے بس تھوڑا دیر سنا تھا، ایکچولی میں ابھی تک ڈیوٹی پر آیت تھا. نہیں دیکھی؟ ابھی تک آپ نے آیت نہیں دیکھی؟ میں نے اتنی دفعہ یہ آیتیں دکھائی ہیں.
نہیں آپ ایکچولی میں کہتے ڈیوٹی دیکھیں پر بھی رہتا ہوں تو تھوڑا اسٹریم مس ہو جاتا ہے. یہ نہیں چلیں آپ ایسا کریں کہ خود پڑھیں اور پھر ہمیں بتائیں. جی ارے یار کہاں سے شروع ہو رہی ہے یار، حد ہو گئی. اوکے رکے لے سر یہی ہے نا. پڑھیے گا آپ. یہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا؟ ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں، 1 منٹ آپ روکیں. ایک سیکنڈ. یہاں سے کہاں پہ گیا یار؟ کون سی آیتیں چل رہی ہیں یار؟ اچھا 22 کی بجائے 22 لکھ دیا یار، حد ہو گئی میرے اوپر بھی. ہاں جی جی سر یہاں سے پڑھیے سر. تتھا یدی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی جاتی سے کہا اللہ تمہیں ایک گائے ود کرنے کا آدیش دیتا ہے، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے اپہاس کر رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی شرن مانگتا ہوں کہ مورخوں میں سے ہو جاؤں. تو اس میں سے اس آیت میں سے تو گائے کا آگے کوئی بھائی آگے ابھی تو میں پوری وہ کانٹیکسٹ بول بڑھا رہا ہوں. وہ بولے کہ آپ نے پالنہار سے ہمارے لیے اپنے لیے پالنہار سے نویدن کرو کہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو. موسیٰ نے کہا وہ ارتھات اللہ کہتا ہے میڈم بھائی اردو میں کہ بتائیے تاکہ میں بھی ساتھ ساتھ میں پڑھ لوں. وہ بوڑھی نہ ہو اور نہ ہی بچیا ہو، اس کے بیچ آیو کی ہو، اتا جو آدیش تمہیں دیا جا رہا ہے اسے پورا کرو. ٹھیک ہے. گائے کیسی ہونی چاہیے؟ گائے بوڑھی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی بچیا ہونا چاہیے. بہترین پپو ٹیٹم ٹیٹ. آگے آگے کیا ہے؟ وہ بولے کہ اپنے پالنہار سے ہمارے لیے نویدن کرو کہ ہمیں اس کا رنگ بتا دے. موسیٰ نے کہا وہ کہتا ہے کہ پیلے گہرے رنگ کی گائے ہو جو دکھنے والوں کو پرسن کرے. الحمدللہ پپو رنگ کی ہو. آگے وہ بولے کہ اپنے پالنہار سے ہمارے لیے نویدن کرو کہ ہمیں بتائیں کہ وہ کس پرکار کی ہو. واستو میں ہم گائے کے بارے میں دویدھا میں پڑ گئے ہیں، اور یدی اللہ نے چاہا تو ہم اس گائے کا پتہ لگا لیں گے. آگے موسیٰ بولے وہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو سیوا کاریہ نہ کرتی ہو. مطلب سمجھ میں نہیں آیا مجھے. نہ کھیت جوتتی ہو اور نہ کھیت سینچتی ہو، وہ سوستھ ہو، اس میں کوئی دبا نہ ہو. اور وہ بولے اب تم نے اچت بات بتائی. پھر انہوں نے اسے ود کر دیا جبکہ وہ سمیپ تھے کہ یہ کام نہ کرے. تو اللہ سے جتنی دفعہ پوچھا گیا اس نے گائے کی اسپیسیفیکیشن آپ کو بتاتا گیا. اس نے یہ نہیں کہا جون سی مرضی پکڑ لو. کریکٹ. کریکٹ. اس کو اسکپ کرتے ہیں، یہ اوبویسلی وہ قتل والی آئے تھے. آگے بڑھیں. عطا ہم نے کہا کہ اسے نہت ویکتی کے شو کو اس گائے کے کسی بھاگ سے مارو، اسی پرکار وہ اللہ مردوں کو جیوت کرے گا، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. اللہ مردوں کو جیوت کیسے کرے گا سر؟ اس کے شو پر مارنے سے. بہترین. تو میں بھائی مجھے یہ بتائیے اللہ کو گائے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے مردوں کو جیوت کرنے کے لیے؟ وہ تو ایکچولی اللہ تو آرڈر دے رہے نا کہ اس گائے کے کسی بھی بھاگ سے اس کے ہاں شریر پر تو مارو. کیا اللہ کو مردوں کو جیوت کرنے کے لیے گائے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے
گائے یہ تو یہاں پہ ضروری نہیں ہے، اگر گائے کی جگہ پر کوئی اور چیزیں بھی ہوتی تو ہو سکتا ہے. ہے تو نہیں نا، ابھی تو نہیں ہے نا کوئی اور. نہیں فی الحال تو نہیں ہے. بہترین. تو کیا اللہ کو گائے کی ضرورت ہے مردوں کو زندہ جیوت کرنے کے لیے کہ نہیں؟ دیکھیے ایگزامپل کے لیے ایڈم بھائی اگزامپل نہیں ہے ناراض مت ہوئیے گا، بھائی. یہاں پہ ناراض. کتا، اگر یہاں پہ کتا ہوتا تو میں کہتا کتا اکبر. یہاں پہ سور ہوتا تو میں کہتا جی جی سور اکبر. دیکھیے میں آپ کو بتاتا یہاں ہوں. پہ اللہ نے کس کو یوز کیا ہے؟ گائے کو. کیا اینی گائے کو یوز کیا ہے؟ جب لوگوں نے پہلے پوچھا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے تو اللہ نے کہا کہ کوئی سی بھی گائے پکڑ لو. اللہ نے گائے کو ایک طرح سے اکوپمنٹ بنا کے یوز کیا نا. ڈزنٹ لیکن میٹر، وہ بات کی بات ہے. کام کیا کام جب تو اللہ اللہ ہی کے نہیں حکم سے نہیں ہونا ہے. نہیں کیا اللہ نے جب فرسٹ ٹائم لوگوں نے پوچھا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کیا اللہ نے کہا کہ کوئی سی بھی گائے پکڑ لو؟ اسپیسیفک گائے بولا انہوں نے. کیا ون سیکنڈ دوبارہ پوچھتا ہوں، جب پہلی دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کیا اللہ نے کہا کوئی سی بھی گائے پکڑ لو؟ نہیں. اوکے. پہلی دفعہ لوگوں نے پوچھا تو اللہ نے کیا بتایا؟ جوان ہونی چاہیے. کریکٹ کریکٹ. جی کریکٹ بھائی. دوسری بار لوگوں نے پوچھا تو اللہ نے اس کا رنگ بتایا. کریکٹ. کریکٹ. تیسری دفعہ پھر لوگوں نے پوچھا تو اللہ نے کیا بتایا؟ اس کے کریکٹرسٹکس، جی کہ وہ کریکٹرسٹکس بتایا. کہیں حل میں نہ جتی ہو، کہیں کسی کے ساتھ کہیں وزن نہ اٹھائی ہو، کہیں یہ نہ کیا ہو، وغیرہ وغیرہ. ہوں. تو کیا گائے اسپیسیفک ہو گئی؟ گائے اسپیسیفک ہو گئی، لیکن اوکے. ایک اب اس اسپیسیفک کے بعد ذریعہ ہوا میڈم بھائی. اس کے بعد یہ اللہ ایک نے کہا کہ اسپیسیفک ذریعہ اس کے ہوا نا. بعد کوئی بات نہیں، اس کے بعد اللہ نے کہا اس گائے کا گوشت اس مردے کو لگاؤ. کریکٹ. ہو سکتا ہے اس میں کچھ کرامتی ہوگی اللہ کا. ہو سکتا ہے کہ بات نہیں ہو سکتا، آپ ڈیفائن کریں گے، میں نہیں ڈیفائن کروں گا، میں آپ ڈیفائن کریں گے. پورا اب اینجل اب مجھے یہ بتائیے اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ اسی میڈم بھائی طریقے سے میں مردوں کو جیوت ایگزامپل کرتا ہوں. دینا چاہتا کریکٹ. ہوں، ایگزامپل دینا چاہتا ہوں ایک، آپ سنیں بعد میں پلیز. دیجیے گا، بعد مجھے میں دیجیے گا. پتا ہے آپ نہیں میں دوں گا سنتے ایگزامپل. کسی کی، لیکن ایک بار آپ مجھے بولنے دیجیے. میرے پر بلا وجہ کے کس طرح الزام لگائے ہیں، میں سنتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یار یہ اس سیکشن کے بدر کون ہے؟ ان کو ایڈم بھائی کو بولنے تو دے پہلے، وہ کیا بول رہے ہیں ایڈم بھائی کی سن تو لیں پہلے وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایڈم بھائی آپ بولیں. تو سب سے پہلے سب سے آخر میں اللہ نے کہا کہ اسی طریقے سے اسی آکار سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. کریکٹ. جی بہترین. اب مجھے آپ بتائیے اللہ کو گائے کی ضرورت کیوں تھی؟ بس اتنی سی بات. ٹھیک ہے میں بتاؤں گا. اس سے پہلے میں کچھ کہوں، کہیں. کچھ بتاؤں. دیکھیے آپ کو اگر کسی نے کہا لکھو تو آپ کو لکھنے کے لیے پین کی ضرورت ہوگی نا. آپ ایوے ہی تو نہیں لکھ دو گے. جی ٹھیک ہے. اسی طرح جی سے اللہ کسی بھی طریقے سے اپنا جو ہے وہ کرشمہ دکھا سکتا ہے نا. اس سے بہترین. تو میں ایک انسان ہوں، مجھے لکھنے کے لیے پین کی ضرورت ہے کیونکہ میں انسان ہوں، میں لمیٹڈ ہوں. تو اس کا مطلب ہے اللہ بھی لمیٹڈ ہے اگر اسے گائے کی ضرورت ہے. یہاں پر گائے کا مسئلہ آیا تو گائے کو لیا گیا. نہیں، گائے کا مسئلہ ٹھیک ہے. کیا آیا؟ گائے کا کوئی مسئلہ نہیں آیا. اللہ نے گائے کا کہا تاکہ اس بندے کو زندہ کر سکے. دیکھو مجھے ایک پین کی ضرورت ہے بیکاز میں ایک ہیومن ہوں. اللہ ہیومن ہے؟ اللہ تو آلمائٹی ہے. بہترین. اللہ کو گائے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں میڈم بھائی. یہ ایک طرح کا مطلب آپ یہ سمجھے کہ ایک ہوتا ہے نا ذریعہ اوکے. کسی چیز میں کے ایک ذریعے. انسان ہوں، مجھے ذریعے کی الگ ضرورت ہے، مجھے میڈیم کی ہاں ضرورت ہے. اللہ تو پر انسان نہیں ہے الگ نا، اس کو میڈیم پر کی ضرورت الگ کیوں ہے؟ ذریعہ میڈیم بنائے گا نا. میڈیم بنے گا نا. ہم لوگ دنیا میں آئے تو اس میں بھی تو کوئی میڈیم ہی ہوگا نا. آپ دنیا میں آئے، ہم دنیا کیا میں آئے. میڈیم ہے؟ کیا میڈیم ہے؟ میڈیم میڈیم ہمارے اللہ ماں نے باپ ہیں، آپ ہیں، آپ نہیں، کے ماں جھوٹ بول باپ رہے ہیں. ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ. آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، کوئی میڈیم ہی نہیں تھا. آدم کو مٹی سے بنایا تو یہ صحیح ہے. بہترین. عیسیٰ کو بنانے میں کیا میڈیم تھا؟ عیسیٰ کو بنانے میں وہ تو حضرت مریم کے تو کوئی مرد تو تھا نہیں پھر.
ایڈم بھائی یہاں میرا بھی ایک کوشچن آتا ہے، میں اگر آپ جی اجازت دے تو جی 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 میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جیسے ابھی یہاں اس آیت میں یہ کوٹ ہے کہ اللہ پاک جو ہے گائے کے اس کے ذریعے ہی جو ہے انسانوں کو زندہ دوبارہ کرے گا. اللہ تو نے لکھا، میں میں نے تو نہیں لکھا. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے لکھا ہے نا. نہیں لکھا بھائی، تو وہ نہیں لکھا ہے. وہ قیامت کا مسئلہ وہ الگ ہے. وہ مجھے پوچھنے جس ٹائم نہیں قائم میں ہوں گے قیامت وہ کی بات الگ نہیں کر رہا. ارے ہے. مجھے یہ بولنے تو موسیٰ دو. علیہ السلام کے ٹائم کا نا واقعہ ہے. ایک منٹ مجھے پوچھنے تو دو لڑکے، تم 2 منٹ رکو تو صحیح، مجھے ایڈم بھائی سے بات کرنے دو. ہاں تو ایڈم بھائی میں یہ پوچھنا تھا کہ یہ اس قرآنی آیت میں یہ لکھا ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس طرح گائے کے گوشت کے ذریعے جو ہے انسانوں کو، مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو میں نے یہ بھی سنا تھا کہ کیا کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ان کی لگ رہی تھی نا کہ یہ مطلب ان کے اوپر الزام تلاشی ہو رہی تھی، تو وہ اللہ کے حکم سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر میں سے مردوں کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کیا تھا اور عیسیٰ وہ کے ان کی پاس اللہ بات سے زیادہ عیسیٰ کے پاس اللہ سے زیادہ طاقت تھی نا، کیونکہ وہی اللہ کو وہی میڈیم. سن لیں لسن ٹو می جی جی آرگومنٹ جی بفور یو آنسر. یہی میرا کوشچن ہے، عیسیٰ شاید آپ سمجھ لسن گئے ہوگے. لسن ٹو می اینڈ آئی ول جی گیٹ جی دی آنسر. عیسیٰ کے پاس اللہ سے زیادہ طاقت تھی. عیسیٰ بغیر گاؤں کے مردے زندہ کر دیتا تھا. اللہ بغیر جی گاؤں کے مردے زندہ نہیں کر سکتا. جی کوئی یہی میرا کنفیوژن تھا، یہی میرا میں بولوں، کنفیوژن تھا کہ ایک منٹ لڑکے مجھے ان سے بات کرنے تھے. تو میرا یہی کوشچن تھا کہ اگر اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب اللہ پاک کو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے گائے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب یہ سچویشن ہوئی تھی تو اس وقت کیوں اللہ تعالیٰ نے گائے کو ریکوائرڈ کیا تھا مردوں کو زندہ کرنے کے لیے؟ کیونکہ وہی تو کہہ رہا ہوں، وہ عیسیٰ کر رہا ہے نا، اللہ نہیں کر رہا اس ٹائم پہ. عیسیٰ کر بٹ رہا ہے. عیسیٰ اللہ سے بڑا ہے. وہی تو یہی تو میں نے سنا کہ عیسیٰ نے جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے پھر مردوں کو زندہ حکم کیا ہے تھا. ہی اگر نہیں، اللہ امر اللہ ہے. حکم نہیں ہے. حکم میں اور امر میں بہت فرق ہے. یو ڈونٹ نو دیٹ. اچھا اٹس ناٹ مائی فالٹ. دیکھیں ایڈم بھائی کسی بھی نبی نے یہ بھائی، نہیں کہا کہ میرے پاس میری اون پاور ہے. وہ اللہ کے، وہ سارے نبی جتنے بھی نبی آئے انہوں نے کہا میں جو بھی کہتا ہوں اللہ کی بالکل مرضی سے اللہ کہتا کے ہوں، جو بھی ایک کرتا ہوں اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں. کوئی پاور تو نہیں ہے اسلام میں، تو ایسا کوئی قرآن میں بھی میرا کہیں نہیں قصور ہے. نہیں ہے سر، قرآن کہتا ہے نا. تو قرآن قرآن جو کہتا ہے. یہ جس آیت اور کا آپ میرا ایک اور ڈسکشن کر کوشچن ہے رہے ہو، یہ آیت میں تو دیکھیں بھائی گائے بات کو سنیں. ذریعہ بنایا گیا نا. آپ دونوں سنیں. عیسیٰ نے مردے زندہ کیے، جی جی کریکٹ؟ جی مانتے جی ہیں؟ بالکل جی جی بہترین. اللہ نے تو نہیں اس وقت کیے نا. بالکل گائے والا اس ٹائم کانسیپٹ نہیں ہے حضرت موسیٰ ایک علیہ السلام کے دور میں سیکنڈ، گائے. گائے کو گولی مارے اس وقت پلیز، فار دا سیک. اوکے گائے کو گولی مارے. اوکے اوکے جب اوکے عیسیٰ نے مردے زندہ کیے، جی جی کیا وہ اللہ نے کیے یا عیسیٰ نے کیے؟ نہیں وہ تو عیسیٰ نے خود اشارہ کیا تھا بہترین قبر کو کہ بہترین. باہر آ. تو اس بالکل کا مطلب ہے عیسیٰ نے زندہ کیا نا. میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں اللہ کو ضرورت ہے، عیسیٰ کو نہیں ہے. ہوں تو پھر دیٹ مین کہ اس کا عیسیٰ از مطلب گریٹر دین اللہ. یہ آیت تو جھوٹی ہو گئی پھر آپ کے حساب سے. تو پھر کہ قرآن جھوٹا ہو گیا. اگر ایک آیت بھی جھوٹی ہوگی تو قرآن جھوٹا ہو گیا. آپ کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں ایڈم بھائی، میرے حساب کیونکہ سے نہیں، دیکھیے آپ کے حساب سے کہہ رہا ہوں قرآن سر. میں دیکھیں کئی جگہوں پہ ہے کہ نبی جو بھی کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھائی، کہا کہ نبی میں جو جو بھی بھی کہتے. بولتا ہوں اللہ ایک کے سیکنڈ اچھا ایک سیکنڈ. حکم سے بولتا ہوں، اللہ کی وحی آتی ہے تب سو بولتا ہوں، واٹ؟ اپنی مرضی حکم سے سے کچھ بھی نہیں بولتا ہوں، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. اٹ ہیز بولتا. جو بھی نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. دیکھیے اچھا اچھا جو بھی ایڈم بھائی میرا معجزے اللہ نے ہوتے ہیں. سنے اللہ نے حکم دیا. اللہ نے حکم دیا مردہ زندہ کر دو. عیسیٰ نے ہاں مردہ ہاں زندہ کر دیا. اللہ کے ہوں، بالکل حکم سے اللہ نے کہا مردہ زندہ کر دو، لیکن اس نے زندہ کر دیا. زندہ کس نے کیا، اللہ نے یا عیسیٰ نے؟ عیسیٰ نے. حکم کس نے دیا؟ اللہ نے کہا، اللہ نے اور حکم جو دیا مردہ حکم زندہ دینے کر. والا ہے وہی طاقت دینے والا ہے. ڈزنٹ نہیں، یہ تو نہیں لکھا ہوا نا، یہ تو آپ نے ثابت کرنا ہے. اللہ نے کہا مردہ زندہ کر دو، عیسیٰ نے مردہ زندہ کر دیا. وہ اللہ نے کیا ہاں یا عیسیٰ نے کیا؟ بالکل عیسیٰ عیسیٰ نے. عیسیٰ سورس تھے، ایک میڈیم تھے. ڈز ناٹ میٹر، ڈز ناٹ میٹر. جب اللہ نے کہا مردہ زندہ کر دو، یہ عیسیٰ نے کیا یا اللہ نے کیا؟
یہ کیا تو عیسیٰ عیسیٰ نے کیا تو عیسیٰ بہترین نے آئی ایگری. بہترین بہترین اینڈ آف ڈسکشن. جب عیسیٰ نے یعنی مردہ کہ زندہ کیا تو یعنی کہ وہ آپ اس ٹاپک سے مطلب کہ سارے جو یہ جو کرشمے جو معجزے ہوتے ہیں آپ ان سارے معجزوں میں سے کرشموں میں سے آپ اللہ کو سائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں آپ سائڈ یہ کرنا کہنا چاہ چاہ رہا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوں بھائی؟ نبیوں کے ساتھ ہی ہے, بھائی نبیوں ایک کے سیکنڈ, پاور میں. جھوٹ بول رہے ہیں آپ, جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں 3 کی 49 جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ لیں. یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ نے مردہ زندہ کیا بِإِذْنِ اللہ. اذن کہتے ہیں پرمیشن سے, پرمیشن باذن اللہ. ٹھیک ہے. پرمیشن کہتے ہیں ہاں, اجازت, بالکل اجازت. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو اجازت دی کہ مردہ زندہ کر دو, رائٹ؟ عیسیٰ نے مردہ زندہ کر دیا کہ وہ کر سکتے تھے. تھینک یو سو ویری مچ. عیسیٰ مردہ زندہ کر سکتا تھا, اللہ نے صرف اجازت دی کہ ہاں مردہ زندہ کر دو. پرفیکٹ. کہ اگر یہاں اللہ اجازت نہیں دیتا کین تو یو پلیز, نہیں کرتے نا. تو نہیں کرتے, ٹھیک ہے. لیکن 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 طاقت کس کی ہے؟ عیسیٰ کی, ٹھیک ہے. اللہ کی طاقت نہیں ہے. یہاں پہ امر اللہ نہیں ہے. اگر امر ہوتا وہ سیپریٹ ہوتا. یہاں پہ اذن اللہ, اللہ کی پرمیشن سے. اچھا آپ کے کوئی بچے ہیں, بیٹا بیٹی ہے کوئی؟ نہیں. اچھا جب آپ بچے تھے آپ کے پیرنٹس, اگر آپ اپنے پیرنٹس کے میرے سچے قسم پیرنٹس کے, مجھے آرڈر کرتے تھے کہ یہ کرو, کرنا آپ تو مجھے ہی پرمیشن تھا. آرڈر نہیں کرتے تھے, پرمیشن کرتے تھے. آپ اپنے ہوں, پیرنٹس سے پوچھتے تھے ڈیڈی اما میں سائیکل چلا لوں باہر گلی میں, ٹھیک ہے. ہوں, آپ کے پیرنٹس کہتے تھے ہاں چلا لو. اگر وہ کہتے تھے ہاں چلا لو تو سائیکل کون چلا رہا ہے, آپ یا آپ کے پیرنٹس؟ میں ہوں, خود, بالکل کون چلا رہا ہے؟ میں خود. چلا رہا ہوں. بہترین. تو سیم از دا کیس اوور ہیئر. جب عیسیٰ نے اللہ کی پرمیشن سے مردے زندہ کیے تو اللہ نے پرمیشن دے دی کہ مردے زندہ کر لو, اس نے مردے زندہ کر لیے. اللہ سے اللہ نے نہیں زندہ کیے. جس طرح سائیکل آپ کے پیرنٹس نے نہیں چلائی, آپ نے چلائی ہے, اسی طرح عیسیٰ نے مردے زندہ کیے ہیں, اللہ نے نہیں کیے ہیں, عیسیٰ نے کیے ہیں. پرمیشن لی تھی اللہ. میں ایک سیکنڈ رک جائے, لیٹ می فنش. اللہ عیسیٰ نے اللہ سے صرف پرمیشن لی ہے مردے زندہ کر دوں, اللہ نے کہا ہاں کر دو, اس نے کر دیے. اب بات یہاں پہ عیسیٰ کی نہیں ہو رہی, یہاں پہ بات ہو رہی ہے اللہ کس طرح مردے زندہ کرتا ہے. اللہ گاؤ ماتا کو یوز کرتے ہوئے مردے زندہ کرتا ہے. اللہ تو کسی بھی طریقے سے زندہ کر سکتا ہے نا سر. اوکے, گاؤ ماتا کے علاوہ کوئی طریقہ دکھا دیں قرآن کے اندر. نہیں میں نے تو نہیں دیکھا, میں بھی یہ بھی پہلی دفعہ سن رہا ہوں. میں دکھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. کب؟ 10,000 سال بعد انشاءاللہ نیکسٹ اسٹریم میں انشاءاللہ. ایڈم بھائی دکھائیے گا. آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. ایڈم بھائی یہ جو بھائی بات کر رہے ہیں آپ سے یہ مسلم ہیں؟ سر میرے خیال سے تو مسلم ہی, انہوں نے سورت بھی سنائی ہے. اب میں اور کس طریقے سے مسلم کنفرم کروں؟ جی ارے ٹھیک ہے, تو پھر بھی ان کو اتنا کنفیوژن ہے, یہ صحیح سے یہ الٹا آپ سے کوشچن کر رہے ہیں, یہ ڈیفینڈ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کر لیں بھائی. مجھے بھی کوشچن, میرے بھی ذہن میں کنفیوژن ہے نا, تبھی تو میں ان سے, میں نے پہلے ہی کہا کہ میرے ذہن میں کچھ, آپ کے اس ٹاپک کو سن کے میرے ذہن میں بھی کچھ کوشچنز آئے ہیں, تو وہ بھی میں ان کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. تو دیٹ از وائی میں ان سے وہی کوشچن پوچھ رہا ہوں جو مجھے بھی کنفیوز کر رہے ہیں. تو آپ کو تو پتا ہے نا بھائی کہ اللہ تو قادر ہے. اللہ کی قادر مجھے دکھائیں نا قرآن سے. ایک منٹ ایڈم بھائی, میرا ایک کوشچن ذرا سن لیں, یہ ان کو پھر آپ بعد میں ہینڈل کر لیجیے گا. جی ہیلو, جی بولیے. جی تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے ابھی یہ اسپیسیفک جو کاؤ اللہ تعالیٰ نے ریکوائرڈ کی تھی کہ کیا کہتے ہیں کہ اسی کاؤ سے جو ہے میں جو ہے مردوں کو زندہ کروں گا, ٹھیک ہے. تو اب مطلب قیامت والے دن, آخرت کے دن, جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں جتنے انسان آئے تھے, کائنات بولوں دنیا میں جتنے انسان آئے تھے,
تو ان کو زندہ کرنے کے لیے بھی کیا یہی ایک اسپیسیفک کاؤ جو ہوگی اس کا یوز کریں گے؟ اور اگر کریں گے پرابیبلی تو آپ ثابت کرتے ہیں کہ اس کو یوز نہیں کرے گا اللہ قرآن میں وہی تو تو پھر کہتا ہے. اگر وہ ایک ایک کاؤ سیکنڈ، ایسی ہے تو پھر وہ اتنے سارے مطلب انسانوں کے لیے کیسے انف پڑے گی؟ کیوں آپ نے گائے انسانوں کو کھلائی تو نہیں ہے، ٹچ ہی کرایا نا. واپس آتے ہیں، مطلب وہ تو یہ اس کو دیکھیے تو ایک سیکنڈ سے واپس آتے ہیں. یہ آپ کا سوال ہی غلط تھا آپ بھائی نے کہ اتنی ساری گائیں کہاں بھائی سے آئی صبر تو آئے کرنا گی ہے گائے. یار، صبر تو کرنا ہے یار. دوسرا مومن تو رک تو جانا. آپ نے گائے اس مردے کو کھلائی ہے، ٹچ کرایا؟ ٹکڑے کے ساتھ ٹکڑے سے ضرب لگاؤ. بہترین، تو ٹچ ہی کرایا نا. اب ہوں آپ ایک ٹکڑے کو 2 کروڑ مسلمانوں کو ٹچ کر 2 کروڑ انسانوں کو ٹچ کرا لو، 500 کروڑ انسانوں کو ٹچ کرا لو، کیا فرق پڑتا؟ تو یہ اللہ کرا سکتا ہے نا، ہم اگر ٹچ کریں گے تو وہ تھوڑی نہ زندہ ہوگا. بہترین، کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں نے ایڈم بھائی میری ایک اور کنفیوژن ہے. آپ کے جی اس لائیو اسٹریم میں نے ایک جگہ سنا تھا کہ اس میں آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جو جی مسلمان ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، ان کو جنت میں زندہ رہنے کے لیے گائے کا گوشت کھلائیں گے تاکہ وہ بالکل لانگ سر، لیو کر سکیں. یہ کہا نا. بالکل سر. تو اس دنیا میں بھی ہم لوگ یعنی کہ جو مسلم کمیونٹیز یا ادر جو بھی ہیں وہ لوگ بھی گائے کا گوشت کھاتے ہیں، تو وہ لوگ کیوں نہیں لانگ لائف جیتے ہیں؟ وہ بھائی لوگ جو کیوں دنیا میں گوشت اللہ، جو اس طرح کی گائے اللہ نے کہی ہے اس طرح کی گائے کھاؤ گے تو لمبی عمر جیو گے. مجھے کیا تو پتا، مجھے تو پھر ایسی تو گائے نہیں کبھی مل رہی. مجھے وہی زرد تو رنگ کی ایسی گائے جس کو کبھی ہل میں میرا جوتا گیا ہو، جس کو کبھی آپ نے تو قرآن فیڈ میں نہ ایڈم کیا بھائی ہو، مجھے تو میرا ایک ایسی گائے کوشچن ہے. کبھی نہیں. ایک سیکنڈ بھائی، مجھے آنسر دینے دے پھر بولیے، اسے بیچ میں انٹرپٹ نہ کیجیے گا میرے آنسر میں. اگر آپ انٹرپٹ نیکسٹ ٹائم کریں گے تو گیم خراب ہے. بھائی مجھے تو ایسی گائے کبھی ملی نہیں. میں تو چاہتا ہوں ایسی گائے کھا لوں تاکہ میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہوں. بائی دا وے قرآن کے لیکن اندر موسیٰ ہاں ہاں ایک 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 حوض کے اوپر پہنچا تھا جس کو حوض حیات کہتے ہیں، ہاں زندگی دینے والا حوض. جی ٹھیک جی ہے، جی وہ میں کروں گا جی اس کے جی اوپر. بلکہ ایسا کرتے ہیں نیکسٹ سیٹرڈے کو ہم ہاں حوض ہاں حیات کے اوپر بات کریں گے. زندگی دینے والا پانی، آب حیات جسے آپ لوگ کہتے ہیں اردو زبان میں. جی جی میں نیکسٹ بالکل سیٹرڈے بالکل کو کوئی اور ایسی اسٹریم نہ آ گئی کہ مجھے اس پہ بنانا پڑا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک آب حیات بھی ہے، ایک حوض حیات بھی ہے. بالکل میں وہ بالکل بھی ہے. آپ لوگوں کو دکھا دوں گا. لیکن ایٹ دس ٹائم، ایٹ دس مومنٹ جو ہم بات کر رہے ہیں، ہاں اللہ ہاں نے ایک خاص قسم کی گائے کہی جو آج کل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور اس کا گوشت کسی نے کھایا کہ نہیں کھایا یہ مجھے نہیں پتا ہے، قرآن نے بتایا نہیں ہے. تو اگر آپ کو لمبی زندگی چاہیے تو آپ کو ڈیلی اس ٹائپ کی گائے کا گوشت کھانا ہے. وہی نا یہ جو اتنی مطلب ڈیٹیل طریقے سے انہوں نے گائے کے آئیڈینٹیفائی کی کہ ایسا ہو، یہ ہو، اس میں یہ ریکوائرڈ ہو، تو کوئی بھی فارمر آسانی سے اگر اس کے ہاں اس کلر کی اگر گائے پیدا ہو جاتی ہے تو وہ تو اس کو اتنی ٹیک کیئر کرے گا، پھر جب وہ پھر اس اسٹیج پہ پہنچے گی تو پھر اس کو جو ہے ذبح کر کے لانگ لائف لے لے گا. لیکن وہ اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا سر. یہ جنگلی گائے ہے نا. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایسی گائے جس سے کوئی مشقت بھی نہ لی گئی ہو، زمین میں ہل بھی نہ جوتتی ہو، پانی بھی نہیں سینچتی ہو، صحیح سالم بھی ہو، یک رنگ کی بھی ہو. ٹھیک ہے، یعنی دیر آر سو مینی تھنگز ان اٹ کہ جب تک وہ پوری وہی نہیں تو ہوتی، جب پوری ہو جائیں گی تو مجھے دکھائیے گا ایسی گائے میں بھی کھا لوں. آپ کے مسلموں کو تو آج تک نہیں ملی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ پلی بھی نہیں ہو گائے. الحمدللہ، تھینک یو سو مچ. جب اچھا ایسی گائے صحیح. مل جائے تو مجھے دکھا دیجیے گا، میں بھی کھا لوں گا، مل کے کھائیں گے دونوں. شاید اللہ کلیئر کا ہو قرآن گیا سچ میں ایڈم بھائی؟ ثابت میں ہو کچھ جائے. پوچھوں؟ ہاں ان کی بھی سن لے، کیا کہہ رہے ہیں. جی صاحب. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں آپ کہیں پر مجھے دکھا سکتے ہیں کہ گائے کو کھانے کا پرمیشن دیا گیا ہو؟ سر گائے کو ذبح کرنے کا پرمیشن ابھی اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ تو ذبح کرنے کا دیا نا، کھانے کا تو نہیں دیا. کھانے کا نہیں دیا. تو جیسا کہ آپ بول رہے ہیں میں بھی کھا لوں. جو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. جب آپ ذبح کرتے ہیں اپنا بقرعید پہ گائے، بکرا، یہ سب کچھ، یہ کس طرح کرتے ہیں؟ ذبح کرتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ارے اس کے بہترین. بعد تو کیا اس میں آپ کرتے گائے ہیں؟ کو ذبح کر سکتے ہیں؟
جی تو اس میں آپ میں نے کاؤ تو کو ذبح کر سکتے ہیں. کبھی گائے کو ذبح نہیں کیا ہے. آپ نے سر مجھے آپ سے پرواہ نہیں ہے آپ نے کیا 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 نہیں کیا, رائٹ. مجھے یہ پرواہ ہے کہ کیا آپ ابراہیم کی سنت کرنے کے لیے کاؤ کو یا کیمل کو ذبح کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ایڈم ہیں. بھائی میرے ابو نے اگلی بار بھی ختم ہو گئی ذبح بات, کیا تھا. کر ختم ہو سکتے گئی ہیں بات, ختم ہو گئی بات. پھر لیکن کھانے کا تو کہیں پر بھی نہیں ہے نا میڈم سر بھائی. ایک سیکنڈ آپ مجھے بتائیں گے کہ کون سے جانور کو کھانا ہے یا نہیں کھانا؟ پلیز مجھے اس کی آیتیں دے دیں, میں آپ کی بات پہ مان لیتا ہوں. نہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن میں کھانے کا نہیں ہے تو انہوں نے پھر کیوں کھائی گائے؟ اگر عید قربان پہ اگر یہ قربانی نہیں کرتے تو کھاتے تو ہوں گے نا, ان سے پوچھیں. سر مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, سوری انہوں نے بتانا. آپ بتا دینا بھائی کیا نام ہے آپ کا. سر مجھے آپ بتانا بتا ہی دیں نہیں, کہاں میں پر. بعد میں بتاؤں گا, میں نہیں اپنی ایڈم بھائی حجت میں بعد ان میں سے پریزنٹ پوچھ رہا کرتا ہوں. ہوں. میں آپ سے نہیں. مجھے کہہ دیں کہ کاؤ کو کھانا حرام ہے, کہہ دیں ایک دفعہ, پھر میں دکھا دیتا ہوں اپنا ریفرنس. حرام بھی نہیں ہے. بات اور ختم ہو میں گئی. نے ایک حدیث سنی ہے کہ گائے مطلب گوشت نہ کھایا کرو بلکہ اس سر کا وہ دودھ پیا حدیث کرو. دکھا دیں, اس حدیث اس دکھا کا دیں. مجھے حدیث نمبر تو یاد نہیں ہے سر, لیکن تو انشاءاللہ پھر میں جب لے نیکسٹ کے آئیں ٹائم گے میں تب آپ سے بتاؤں گا. بات کر لوں گا, وہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے. میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے وہ, لہٰذا جب لے کے آئیں گے میں بات کر لوں گا آپ سے. انشاءاللہ. بہترین ہو گیا. تو جب لے کے آئیں گے آپ سے بات کر لوں گا, ابھی کا ٹاپک نہیں ہے. ابھی مجھے بتائیں ابھی کہ کا ٹاپک گائے یہ ہے سے سر, ابھی بندہ کا یہ بندہ ٹاپک کیسے ہے. زندہ آپ کیا؟ بندہ زندہ کیا ہے وہ اللہ کے ذریعے ہو گیا, اس میں کوئی بہت بڑی بات اللہ نہیں کے ہے ذریعے سر. نہیں نا ہوا, گائے کے ذریعے ہوا. گائے کے ذریعے ہوا, اللہ کا حکم ہوا. مائی مسٹیک. ہوا تو گائے کے ذریعے نا, تو اللہ نیڈز اے میڈیم. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ یہاں پر گائے اکبر بولتے ہو تو یہاں پر میں تو سیٹسفائیڈ بیکاز نہیں ہوں. اللہ کو میڈیم کی ضرورت ہے, تو جو میڈیم ہے وہ اکبر ہے. پھر وہی بات جا کر پھنستی ہے ایڈم بھائی کی ہم لوگ بھی جو دنیا میں آئے تو کسی میڈیم سے ہی نہ آئے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. آدم کس میڈیم سے آیا تھا بتائیے؟ آدم کو تو اللہ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا. تو اس مٹی کا ایک مطلب ہے میڈیم بنانا. آدم بغیر کسی میڈیم مٹی کے آیا تھا. میڈیم مٹی مٹی ایک میڈیم بنانا تو ایڈم اللہ بھائی. نے آدم کو بغیر کسی میڈیم کے کریٹ کیا تھا نا. مٹی کیسے میڈیم بنی؟ مٹی سے تو اس کو فارم کیا تھا, ہاں میڈیم تو کچھ نہیں ہے. تو میڈیم ہے نا, کیسے فارم کرتے پھر ان کو باڈی اسٹرکچر کیسے دیتے پھر؟ بہترین تو میڈیم نہیں ہے نا بیچ میں, میڈیم ہوتا ہے کس کو یوز کیا. اگر مٹی ہاں سے آدم مٹی کو, یوز کیا نا. اگر آپ مٹی کو میڈیم بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کن فیکون بھاڑ میں چلا گیا. ارے تھینک یو. مجھے ان کو آئی کلیئر ایگری. کرنے اوکے ویٹ بھائی, دوسرے بھائی ویٹ. اگر اوکے مٹی جو ہے وہ میڈیم ہے ہوں. تو کن فیکون تو گٹر میں گر گیا. کیسے؟ کیونکہ کن فیکون کا مطلب ہے اللہ نے کہا ہو جا اور ہو گیا. ہو جا اور ہو گیا. ہاں اور اگر انہوں نے اللہ کو ایک میڈیم یوز کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں پہ گیم ختم ہو گئی. مینز تو کن فیکون بھاڑ میں چلا گیا. مٹی کو دیکھیے, مٹی کو میڈیم بنانے میں بھی اللہ کا کن فیکون ہی ہوا ہوگا نا. کن فیکون نہیں ہے نا. جب اللہ نے کیا ایڈم بھائی آپ. سر ٹھیک ہے, بولیے دیکھیں, بولیے. ہاں بولیے. اگر اللہ کو میڈیم کی ضرورت ہے جی. تو کن فیکون تو بھاڑ میں چلا گیا. اور ایڈم بھائی ان کے علم میں ایک اور چیز اضافہ کریں کہ انسان کا جو باڈی اسٹرکچر تھا نا, وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرشتوں نے کریٹ کیا تھا, انہوں نے بنایا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے صرف انسان کے فیس کا شیپ دیا تھا اور پھر اس میں اچھا جان پھونکی. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی, بہت اچھا سوال. تو اللہ نے فرشتے کو حکم دیا. آپ رائٹ ہیں. بالکل. ٹھیک, مائی مسٹیک, آپ رائٹ ہیں. میرے ذہن میں نہیں تھا یہ. اچھا ہوا یاد دلانے کے لیے, شکریہ. تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا. جی میڈیم کیا تھا؟ وہ مٹی تھی. یہ آپ اوکے. سمجھ رہے ہیں یا نہیں تو سمجھ رہے؟ اللہ نے وہ کہا وہ when I have proportioned him, جب میں نے اس کو صحیح طریقے سے درست کر لیا پھر میں نے اس کے اوپر اپنی روح پھونکی. تو پہلی بالکل بات, اللہ نے مٹی لی, مٹی کو کلے بنایا, منت تین, جی مٹی جی میں پانی ڈالا, اس کو جی
ایک کلے بنایا, پھر اللہ نے کلے سے ایک مورتی بنائی, جب مورتی جی کو صحیح طریقے سے درست کر لیا, اللہ نے اپنی روح پھونک دی, تو کن فیکون تو بھاڑ میں چلا گیا. اب میں کیا کروں کن فیکون کا؟ تو دیکھیے ایڈم بھائی, اس دنیا میں ہم لوگ کو دنیا گئی بھاڑ میں. ابھی مجھے یہ بتائیے کن فیکون یہاں پہ کہاں گیا؟ آپ جمپ پہ جمپ لگا رہے ہیں ڈڈو کی طرح. کن فیکون ہوا نا ایڈم بھائی. کیسے ہوا؟ جب اللہ نے مٹی لی, مٹی میں پانی ڈالا, اس اللہ کو نے چاہا تئین نا, بنایا, تئین انسان بنا کی کے اس کو انسان کی اسٹیچو کی شکل دی, تخلیق انسان اسٹیچو کی شکل تخلیق دے کے اس کو روح پھونکی, تو کن فیکون کہاں ہے؟ انسان کی تخلیق اللہ نے سوچا کہ ایک ایسی مخلوق بناؤں جو کہ دنیا پر جائے اور وہاں پر بھائی گولی تو مارے آپ اس ساری بات اسپیسیفک کو. ابھی آنسر جو میں نہیں دے بات رہے ہو, آپ بتا رہا ہوں ڈیٹیل اس کی میں بات جا رہے بتائیں. ہو. اسپیسیفک آنسر دو, آپ ڈیٹیل میں کیوں جا رہے ہو اتنی؟ کن جو میں فیکون کو آپ کیسے کس طرح سے سائڈ کر رہے ہو, بھائی یہ کن مجھے سمجھ فیکون میں کا نہیں آ مطلب رہا. ہوتا ہے بی این اٹ بی, لیکن یہاں ہاں پہ بی این اٹ بی نہیں ہے. اللہ نے پہلے مٹی پکڑی, اس کو کلے میں بنایا, کلے بنانے کے بعد اس کی مورتی بنائی, درست کیا, لکھا ہوا یہاں پہ, ٹھیک ہے درست, لیکن انگلش میں لکھا ہوا پرپورشن, تو اس کی اس نے مورتی بنائی, ٹھیک ہے, پھر اس میں اپنی روح کی. تو یہ تو کن فیکون ہے ہی نہیں. یعنی کن فیکون کا مطلب ابھی اللہ کو اصل کہنا چاہیے تھا آدم بن جا, اور آدم بن جاتا. یہاں پہ تو ایسا بالکل, ہوا ہی نہیں. 3 ایک پورا ڈفرنٹ اسٹیپس پروسیجر میں ہوا چلا ہے. اس میں تو. میں سوری یقین بٹ میں جانے ایڈم بھائی, یقین جانے یہ کوشچنز ہے نا آتے ہیں ذہن میں, لیکن اس طرح ہوتا ہے کہ پوچھنے کی نا ہمت نہیں ہوتی کہ بندہ کسی سے پوچھے. اگر ہم کسی سے کوشچن کرے بھی نا تو وہ 10 کوشچن ہمارے اوپر کر دیتا ہے, اور پھر جو ہے وہی کہ تم جو ہے مطلب ڈس آنر پرسن ہو, اور یہ ہو صحیح وہ, کہہ رہے ہیں, صحیح اس کہہ طرح رہے ہیں کی آپ. باتیں ہوتی ہیں. تو اور بھائی یقین کرو ایٹ یہ دا اینڈ آف دا ڈے اس کا مطلب ہے قرآن آپ کو کچھ اور بتاتا ہے, اور آپ کے ملا آپ کو کچھ اور بتاتے ہیں. تو ایگزیکٹلی ایسے ملا گمراہ کیوں کرتے ہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ میں وہ آپ آتا. ملا سے پوچھے نا, انہیں پیسے کمانے ہیں. مجھے صرف یہاں پہ یہ بتائیں وہ کہتے جو میں ہیں آپ بات لوگوں کرا. کو پیسے کمانے ہیں, اور آپ نہیں جی, کہتے ہیں ان لوگوں کو پیسے کمانا. ہمیں کیا پرواہ لگی ہے, ہمیں کیا پرواہ لگی ہے. میں اگر ملا بن جاؤں, میں نے آپ کا ڈبیٹ دیکھا ہے ایڈم بھائی, بہت سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ارے کہ بھائی یار مجھے پیسوں کے پرواہ نہیں لیے لگی. آپ لوگ کچھ بھی کرتے ایسے مسئلے ویسے. بولتے ہیں نا بھائی, مسئلے بولتے ہیں نا. اور بات یہ ہے کہ میں ایک سمپل سی بات کہتا ہوں کہ جتنے پیسے میرے کو اسلام میں رہتے ہوئے ملتے نا, اتنے پیسے کبھی مجھے ایکس مسلم کے طور پہ مل نہیں سکتے. نمبر 1. نمبر 2, جتنی عزت مجھے اسلام میں رہتے ہوئے مل سکتی نا, اتنی عزت مجھے تو اپنا چہرہ چھپانا پڑتا ہے. میں اگر مسلم مفتی ہوتا, میں چہرہ دکھا کے آتا, نورانی تو چہرہ. تم لوگ جہاں میں پیر رکھتا وہاں پہ اپنے ہاتھ رکھتے. ساحل ادیم ہے نا, مفتی تو نہیں ہے نا, ساحل عظیم گیم ڈالتا ہے لیکچرر نا, جہاں پہ وہ پیر رکھتا تم لوگ اپنے ہاتھ رکھتے ہو. تو اگر یہ میں اس کانسیپٹ طریقے سے ہوتا تو مجھے شکل دکھا کے آتا, اور تم لوگ پیسے بھی دیتے, جہاں پیر رکھتا وہاں پہ ہاتھ بھی رکھتے. تو بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, یہی تو بات ہے نا ایڈم بھائی, کہ سوال کرنے والا ہی برا ہوتا ہے. بس آنکھیں بند کر کے جو کہہ دیا اس کو ایکسپٹ کرو, یہ ہوتا ہے ان کا کنڈیشن. بات کر لوں. ایڈم بھائی, جی بھائی. تو بھائی میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں. تو آپ نے جو بولا اللہ نے مٹی ہاتھ میں پکڑا, اس کے بعد ایڈم کو شیپ میں دیا, یہ کیا اتنی آسانی سے ہو گیا؟ فرشتوں کو بھیجا, اس کے بعد فرشتوں نے زمین سے پوچھا میں تیرا مٹی لے رہا ہوں, زمین نے منع کر دیا یار, اللہ کے حکم کو منع کر دیا. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ قصاص الانبیاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پہلے بھیجا پہلے فرشتے کو, مٹی نے کہا اعوذ باللہ, دھرتی نے کہا اعوذ باللہ, فرشتہ واپس چلا گیا. پھر دوسرے فرشتے کو بھیجا, وہ بھی آیا مٹی لینے زمین سے, زمین نے کہا اعوذ باللہ,
وہ بھی واپس چلا گیا. پھر اسرافیل کو بھیجا جو سور پھونکتا ہے, جو موت لے کے آتا ہے. اسرافیل کو بھیجا, اسرافیل کو جب بھیجا تو مٹی نے کہا اعوذ باللہ. پھر مٹی آئی تو کہاں سے آدم بھائی؟ سن لینا, سنے گا تو پتہ لگے گا. انٹرپٹ کرتا ہے تو پھر اسرافیل نے دھرتی کو کہا اعوذ باللہ, میں بھی اسی اللہ سے پناہ مانگتا ہوں جسے تو پناہ مانگ رہا ہے, لیکن مجھے اللہ نے حکم دیا میں تو لے کے جاؤں گا. اسی لیے اسرافیل کو اللہ نے موت کا فرشتہ بنایا ایونچولی, کہ جب بندے کے پاس وہ آئے گا اور بندہ کہے گا اعوذ باللہ, وہ بھی کہے گا اعوذ باللہ ور پانڈے میں, مجھے اللہ نے حکم دیا میں تو لے کے جاؤں گا تیری روح. تو پہلے 2 فرشتے تو خالی ہاتھ واپس چلے گئے. قصص الانبیاء کے اندر لکھا ہوا ہے. میرا قصور تو نہیں ہے نا بھائی کہ آپ کے اسکالرز نے یہ باتیں لکھی ہیں, میرا قصور ہے. لیکن ایڈم بھائی مجھے لگتا ہے پہلے اسرافیل کو بھیجا, اس کے بعد جبرائیل کو بھیجا, اس کے بعد عزرائیل کو بھیجا, عزرائیل نے اس کے بعد مٹی لے کر آیا, اور ہاں اسرافیل تو صرف پھونک مارتا ہے نا. ٹھیک ہے, اسرافیل لے آیا, ڈزنٹ میٹر. میں پڑھوں گا دوبارہ کیا لکھا ہوا ہے. اسرافیل لے آیا, ڈزنٹ میٹر. تو بھائی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ تو گیم چلی نا. ہاں بھائی یہ صحیح بات ہے. گیم تو چلی, میں کیا کروں اس چیز میں. اللہ کن فیکون سے تو کچھ کرتا ہی نہیں. شو می جہاں پہ اللہ نے کن فیکون سے کچھ کیا ہو. صحیح بات ہے یار, کوئی بول دو. اگر اللہ کن فیکون سے کرتا تو دھرتی بنانے میں 6 دن لگتے اللہ کو. اللہ کہتا کن فیکون, سب کچھ بن جاتا, 6 دن تو نہ لگتے. 6 دن لگے ہیں اللہ کو صرف عرب بنانے میں, صحیح بات بولوں تو. ڈزنٹ میٹر, قرآن کے حساب سے جائیں گے زمین اور آسمان, بس ان دونوں کی بات کریں گے. ہم پوری یونیورس کی بات نہیں کریں گے. وہی تو بول رہا ایڈم ہوں. بھائی تو میرے بھائی فالن اینجل این بلال بھائی, دیکھیں سمپل سی بات ہے, سب کچھ گھوم پھر کے ہم واپس آتے ہیں اللہ کو. یار کسی کی طرف سے فیڈ بیک آ رہا ہے, ظفر میوٹ کریں ذرا اپنے آپ کو, ظفر میوٹ کریں اپنے آپ کو. اوکے ظفر اپنے لیے اچھا مائکرو فون لیں. نہیں یہ بلال کی طرف سے آ رہا ہے. بلال بھائی ذرا اچھا مائکرو فون لیں یار اگر آپ بات کرنی ہے. فیڈ بیک آپ کی طرف سے بہت زیادہ آ رہا ہے. بلال بھائی یہ آپ کی طرف سے ہے. بہترین, شکر ہے. میرے کانوں کا بھی جو ہے نا وہ ذرا تو واہ, میرے کانوں کا ستیاناش ہو رہا تھا. تو بھائی بات یہ ہے میرے پیارے بھائیوں, اگر اللہ کو گاؤں کو یوز کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے ٹو ریزریکٹ somebody, اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اسی طریقے سے مردے زندہ کرتا ہوں, تو بھائی اللہ از انکمپلیٹ وداؤٹ اے گاؤ. اب میں کیا کروں؟ چلیے ٹھیک ہے آدم بھائی, ایکچولی میری بیٹری جو ہے فون کی وہ جواب دے رہی ہے. انشاءاللہ میں اگلے اسٹریم میں آپ سے اور باتیں کروں گا. ٹھیک ہے, دھنیہ واد سر, دھنیہ واد سر, تھینک یو سو ٹھیک مچ. ہے, السلام علیکم. اللہ وعلیکم السلام. جی بلال رضا بھائی. جی اب آ رہی ہے میری آواز صحیح؟ جی آ رہی ہے, لیکن فیڈ بیک بہت زیادہ. میں اپنے آپ کو چپ کرتا ہوں, بولیے. اب میں کیا کروں, میں نے تو 1 منٹ میں ذرا مائک کا دیکھتا ہوں کیا اس میں ایشو آ رہا ہے. سر آپ نے ہیڈ فون لگایا ہوا؟ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں لگایا ہوا, پھر بھی ہو رہا سر کوئی ہیڈ فون وغیرہ اچھا والا تو لگا لیں. ہے. 1 منٹ ذرا میں دیکھتا ہوں. چلیں بھائی لوگوں, ان دا مین ٹائم یہ دیکھ لیں, ہم اسٹریم کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑے سے سپر چیٹس ہیں, کچھ انہیں لے لیں تو پھر بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیکی آر جی آئی ہیں ہمارے پاس بڑے عرصے بعد. تھینک یو کیکی آر جی. وہ کہہ رہی ہیں ایڈم بھائی اینڈ ساحل بھائی, یور ورک از فینومینل. Opening the eyes of the people who wish to stay blind is an uphill climb. Pray for your safety always. Thank you کیکی آر جی, دھنیہ واد. Oh my goodness. بلال رضا کیا کر رہے ہو یار, کہ میرے کانوں, میں نے تم سے کوئی گناہ کیا ہے, میرے کانوں کو کیوں ستیاناش کر رہے ہو بھائی. تھینک یو کیکی آر جی, بہت بہت دھنیہ واد. تھینک یو سو ویری مچ. اب جی اب ٹھیک ہے جناب اب بہترین. ٹھیک ہے. جی سر کچھ فائنل بات کرنی ہے آپ نے, کر لیں, پھر ہم بند کرتے ہیں.
بس ارم بھائی میں یقین جانے میں بھی نا آپ لوگ کی جو یہ سٹریمز ہیں نا کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں، اور لاسٹ میں نے جو دیکھا تھا نا وہ آپ کا حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر تھا، تو وہ میں نے دیکھا تھا. اور آج میں نے یوٹیوب کھولا تو آپ لوگ کی لائیو اسٹریم چلی تھی، تو میں نے بولا چلو اور کوئی جگہ سے تو مطلب اس کوشچنس کے آنسر نہیں ملتے ہیں. دل میں اور ذہن میں تو بہت سارے اس طرح کے کوشچنز ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا پوچھوں تو کس سے پوچھوں. اگر کسی اسکالر سے پوچھوں گا تو وہ تو مجھے بالکل ہی یہ بات کہہ دے گا کہ بھائی تم تو دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، اور تم تو بھائی کیا کہتے ہیں گستاخ ہو رہی ہو فلانا دھماکہ کا، تم تو لائق ہی نہیں ہو اسلام میں رہنے کے، اور دس از دس اینڈ دیٹ از دیٹ. تو مطلب ذہن میں آتے ہیں کوشچن اس طرح کے بہت سارے، تو سمجھ نہیں آتا. ابھی یقین کریں آپ آج کا جو ٹاپک تھا نا اس پہ بھی میں نے آپ کی کافی ساری باتیں سنی ہیں دیکھی ہیں، تو یہ ذہن میں سوال جو آج میں نے آپ سے پوچھے ہیں میرے آئے تھے، تو میں نے بولا اور کہیں سے نہیں تو یہاں سے ہی ان سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. بس یہ ہر ایک مولانا اور یہ ان لوگوں نے جو ہے اپنا ہی کوئی الگ سے، اور یقین جانے میں اپنا آنیسٹ میں اپنا اوپینین دوں نا تو میں احادیث پہ تو بالکل بھی یعنی کہ اب کہوں گا کہ ابھی میں اب حدیث پہ بات نہیں کر رہا، تو قرآن پہ بات کرنا میرے پیارے بھائی. نہیں میں وہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن میں اپنا وہی اوپینین بتا رہا ہوں نا اپنا، کہ میں ان پہ تو بالکل بھی ابھی میرا رلائے نہیں ہے، میں ان پہ نہیں کہتا. اور رہی بات آج جو میں نے قرآن کی جو آپ نے کورس دکھائے ہیں تو اس پہ جو اتنے ڈاؤٹس آئے تھے تو پھر میں نے اس پہ بھی آپ سے کوشچن کیے. یار تو کسی بندے نے لائیو چیٹ میں بھی بولا تھا میجک. یہ میجک کا لفظ کس نے بولا تھا؟ وہ اپنی چیٹ دوبارہ ڈالے یار. کسی بندے نے یہاں پہ بھی میجک کا لفظ بولا تھا، مجھ سے آگے پیچھے ہو گیا. تو کسی بندے نے کوئی میجک کا لفظ بولا تھا، وہ کاپی پیسٹ. ہاں یہ راکنگ جی کہتے ہیں ہیری پاٹر وداؤٹ میجک سٹک. یار آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں اللہ میاں نے ہیری پاٹر کا سکول بھی کھولا. وہ حضرت آدم علیہ سوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں. نہیں گولی مارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. ہم کون آتے ہیں اللہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کرنے والے؟ پھر کس حوالے سے اللہ نے قرآن میں ہیری پوٹر کا سکول بھی کھولا. ساحل بھائی آپ ہیں موجود اس وقت؟ ہیری پوٹر اینڈ دا 7. ہاں وہ جادو سکھانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا نا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا؟ ارے نا ارے نہیں بھائی، سلیمان علیہ السلام کو ہاروت اور ماروت کو بھیجا تھا، دو فرشتہ. الحمدللہ الحمدللہ. یہ لے ہیری پوٹر کا سکول بھی دیکھتے ہیں. ہیری پوٹر کا سکول جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تصدیق کرنے والا، اہل کتاب میں جماعت تھی، اللہ کی کتابوں کو پیٹ پیٹ کے پھینک دیا وغیرہ وغیرہ. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیطان پرایا کرتے تھے. اوکے اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. سلیمان کی بادشاہت کے وقت وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. جادو کون سکھاتا تھا؟ سنیے، ہیری پوٹر کا سکول کس نے کھولا؟ دو فرشتے تھے، ہاروت اور ماروت، اور نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. جب کہ کہتا ہاں تم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہو. پھر وہ سکھاتے تھے ان دونوں میں سے وہ شاید جس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی سے جدائی ڈالتے تھے، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے دینے کے ذریعے. کیا بکواس ہے! اللہ کے اذن سے انگریزی سیکھتے ہیں. And they followed what the devil has recited during the reign of the Solomon. It was not Solomon who disbelieved. Solomon disbelieved نہیں کیا تھا, but the devil disbelieved. Okay, fair enough, doesn't matter. Teaching people magic. Magic سکھایا جاتا تھا. ہیری پوٹر کا سکول کھولا ہوا تھا. That which was revealed, اور وہ ریویل کس نے کیا تھا؟ Two angels, دو فرشتوں نے. فرشتے اللہ کی طرف سے آتے, دو فرشتوں نے. بالکل بالکل. بالون and ہاروت and ماروت. ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو اللہ کی طرف سے آئے تھے, جو میجک سکھاتے تھے. بٹ دے ڈو ناٹ ٹیچ, لیکن وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی, انلیس جب تک کہ وہ کہہ نہ دیں کہ یہ ایک ٹرائل ہے. سو وی ڈو ناٹ ڈسبلیو, تو ہم ڈسبلیو نہیں کرتے جناب, کوئی مسئلہ نہیں, ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. اینڈ دے لرنڈ فرام دیم, اور اس سے سیکھا. کس سے سیکھا؟ ہاروت ماروت سے. بائی وچ دے کارڈ سیپریشن بٹوین مین اینڈ ہز وائف, but they do not harm anyone through except by the permission of Allah. لیکن اللہ کی پرمیشن کے بغیر وہ کسی کو ہارم نہیں کرتے تھے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. اللہ کہتا ہاں پہنچا دو, وہ کہتے تھے اوکے میں پہنچا دیتا ہوں. اینڈ دے, اور اس سے لوگوں نے سیکھا, پیپل لرنڈ,
what harms them and does not benefit them. اور ان سے جادو سیکھا, اس سے انہیں پتا لگا کہ کس طریقے سے لوگوں کو ہارم کیا جائے. بٹ دے, سلیمان کے لوگ, certainly knew that whoever purchased magic would not have in the hereafter any share. ان کو پتا تھا جادو سیکھیں گے, جادو سیکھیں گے, and wretched is for which they sold slave. تو اللہ نے ہاری پوٹر کا سکول کھولا تھا, اور ہاری پوٹر کا سکول کھولنے کے لیے اللہ نے 2 فرشتے بھیجے تھے, ایک کا نام تھا ہاروت اور ایک کا نام تھا ماروت. مجھے بتائیں میرے بلال بھائی, مسلم جی بھائی, جی جی اگر جادو حرام ہے تو اللہ ہوں نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کیوں بھیجے؟ جادو سکھانے کے لیے. میں یقین جانے میرا تو جواب کے بجائے ذہن میں سوال آ گیا. میں تو آپ سے ہی پوچھنا تھا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ان 2 فرشتوں کو بھیجا جن کو میجک آتے, جن میں انہوں نے اگزامپل دی کہ وہ میاں بیوی کو بھی سپریشن کروا سکتے ہیں, مطلب ایسا جادو بھی. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سب سے برا عمل ہی ہے یہ میاں بیوی کے درمیان سپریشن کروانا, ان کی طلاق کس نے وغیرہ ہونا. کہا؟ قرآن کی آیت دے دیں کہ اللہ میاں کے درمیان سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میاں بیوی کی طلاق. نہیں, برا عمل دے دیں نا, آیت دے دیں. سر برائی کا گناہ ہوتا ہے؟ جی دوبارہ پوچھتا ہوں, ہر وہ چیز جو برا عمل ہے کیا اس سے گناہ ملتا ہے؟ اوبیو. اور طلاق کا کوئی گناہ ہے؟ طلاق کروانا, مطلب جیسے وہ ابھی میں آپ کو ایک مثال طلاق کرنے کا کوئی گناہ ہے؟ لیکن وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے نا سب سے ون زیادہ. سیکنڈ, جو عمل اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اس کا تو گناہ ہونا چاہیے نا. بالکل. اوکے, طلاق دینے کا کوئی گناہ ہے؟ لیکن وہ اس میں اسپیسیفک ریزن بھی ہے نا کہ اگر کوئی دوبارہ سے بولتے ہیں, کیا طلاق دینے کا اگینسٹ کوئی گناہ ہے چاہے کسی بھی وجہ سے طلاق دی ہو؟ ہاں, برا تو عمل ہے اللہ کے نزدیک, میں مانتا ہوں. او مائی گڈنس یار, آپ لوگوں کی سرکولر ریزننگ سے میں تھک گیا ہوں, میرا دماغ اوکے پھٹ اوکے رہا ہے. اوکے اوکے سر, اوکے اوکے ہاں کیا طلاق کسی بھی وجہ سے دی جائے اس کا ہوں، گناہ ہے؟ ایڈم بھائی میں بس بولوں؟ نہیں, آپ بالکل نہیں بالکل بولیں. کیا طلاق کسی بھی وجہ سے دی گئی ہو, کیا اس سے کوئی گناہ ہے؟ بالکل. ہے برا عمل ہے نا, تو او غلط بات ہے وہ. سر جی, ایک سنگل حدیث دکھا دیں کہ طلاق دینے سے گناہ ہوتا ہے. اب آپ حدیثیں مجھ سے پوچھیں, میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ایک حدیثیں تو سنگل قرآن کی آیت دکھا دیں جو کہ طلاق دینے سے گناہ ہوتا ہے. گناہ کا تو نہیں میں نے کہا, لیکن یہ کہا کہ یہ میں نے سنا تھا کہ اللہ کے دوبارہ نزدیک سے سب بتاتا ہوں, دوبارہ سے سوال کرتا ہوں, کیا طلاق دینے سے گناہ ہوتا ہے؟ گناہ آئی تھنک نہیں ہوتا ہوگا, کیونکہ برا عمل میں نے کچھ تو اتنا پڑھا ہے. او مائی گڈنس, پھر وہی بات, جس اچھا اچھا حدیث کو سیدھا نہیں جواب دو نا, سیدھا. جس حدیث کو تم نہیں مانتے اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے, تو اس حدیث کو پرچار کیوں کر رہے ہو؟ اوکے چلو ٹھیک ہے, اوکے آئی ایم کوائٹ. کیا طلاق دینے سے گناہ ہوتا ہے؟ میں بھی نہیں. اوکے, اگر طلاق دینے سے گناہ ہوتا ہے, کہہ دو ایک دفعہ کہ طلاق دینے سے گناہ ہوتا ہے. نہیں ہوتا, لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک سب سے برا عمل ہے. اوکے, بس. پھر محمد اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گنہگار تھا. چلو یہی بات کر لوں. محمد کی 32 بیویاں تھیں جن کو آپ کے نبی نے طلاق دی تھیں. ان میں سے جن میں سے نکاح ہوا ان کی تعداد 28 ہے, 28 اس سے اوپر 32 بھی ہے, بعد میں ہاں دیکھتے ہیں. چلو 28 کو لیتے ہیں, باقی بعد میں دیکھیں گے. 28 ہے. حضرت ریحانہ, اختلاف ہے, ایک قول کے مطابق ان کا نام ام بنت زید تھا, دوسرا قول بیت زبان تھا. زہری نے کہا کہ ان بنت زبان سے نکاح کیا, رخصتی بھی ہوئی, پھر آپ نے ان کو طلاق دے دی. محمد نے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا تھا. ایک اور قول ہے رخصتی نہیں ہوئی تھی, رخصتی سے پہلے ہی طلاق دی تھی. ایک قول ہے کہ سیکس کر کے طلاق دی تھی, ایک قول ہے سیکس سے پہلے طلاق دی تھی. یہی فاطمہ بنت سحاق نے, زہری نے کہا, ان سے نکاح کیا تھا, رخصتی کے بعد آپ سے پناہ طلب کی تو آپ نے ان کو طلاق دے دی. محمد نے طلاق دی. حضرت اسما بنت نعمان, ان سے بھی نبی نے نکاح کیا, ان کو بلایا تو انہوں نے کہا آپ خود ہی آئیں, تو آپ نے ان کو طلاق دی. دوسری بیوی جس کو طلاق دی.
ایک اور کال ہے, انہوں نے کہا آپ سے پناہ طلب کی. ایک کال ہے بنت قیس کی بہن, ان کے بھائی نے آپ سے نکاح, بھائی نے ان کا آپ سے نکاح کیا تھا. کس تو پھر وہ حضرت چلے گئے, ان کو بھی ساتھ لے گیا. وہاں نبی کی وفات کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنی بہن کو ان کے شہر واپس کیا, خود اسلام سے مرتد ہو گئے اور بہن کو بھی مرتد ہو گئی. ملکیہ بنت کعب ایک کول ہے, انہوں نے آپ سے پناہ طلب کی. ایک کول ہے کہ ان کے عمل سے ترویج جواب, پھر آپ ہی فوت ہو گئے, پہلا کول ہے. ایک سبا بھی ہے, ان سے نکاح کیا, رخصتی سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے, بہترین. پھر جنہوں نے اپنا نفس سبا کیا تھا نبی کو, یہ ایک نیک خاتون تھی, انہوں نے اپنا نفس سبا کیا تھا, لو جی میں ساتھ ڈنگی ڈنگی فرما لو. آپ نے نکاح بھی کیا تھا, پھر آپ ان کے پاس پہنچے, نکاح ہوا وغیرہ وغیرہ. 28 عورتیں تھیں, آپ کو صرف 11 کا پتہ ہے, اور محمد نے ملٹیپل عورتوں کو طلاق دی تھی. مجھے بتائیے, اگر طلاق اتنا ناپسندیدہ چیز ہے اور اس سے آپ کو گناہ ملتا ہے, محمد اتنی طلاقیں کیوں دے رہا ہے؟ Man, I'm speechless. تھینک یو سو ویری مچ, بڑے بڑے دھنیہ واد, تھینک یو. No, seriously. ہمارے یہاں تو مولوی یہی بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی طلاق جو ہے. مولوی کیا بھاڑ میں بھائی, میں بات کرتا ہوں جو اسکرپچر میں لکھی ہوئی ہے. ساحل بھائی ان سے بات کریں کہ میں کس لیول پہ بالکل بات کرتا ہوں. نہیں, یقین جانے میں آئی ایم سلوٹ ٹو یو کہ یار یہ کیا ہے. اسلام سے نکل آئے نا میرے بھائی, کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک؟ ختم ہو گیا نا پورا اسلام آج بلال رضا صاحب. رضا, ہاں وہی ختم ہو گیا. نکلو, انجوائے کرو یار لائف. کیا بولوں اب میں یار, ایک طرف کی کیا مطلب تصویر کا رخ دکھایا جاتا ہے اور دوسری طرف سے کیا ہو رہا ہوتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا. تو آپ کو کیا حقیقت قبول کرنا ہے یا وہ بھرم میں رہنا ہے آپ کو, جھوٹا بھرم؟ یقین جانے ابھی کیا کہوں میں, سمجھ نہیں یار آ رہا. جتنے لوگ سوچو کہتے سوچو. ہیں یقین جانے, وہ بے شک جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. چلے آپ کو 5 منٹ دیتے ہیں, آپ یقین جانے پہ عمل سوچیں, اور نہیں, میں 11 سپر چیٹ ہے وہ ہم لے جیسے لیتے چیز ہیں. دیکھو اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, ایک چیز جب آپ اسے بچپن سے ہی اس کو سنتے آ رہے ہوں اس طریقے سے, اور ایک دم سڈنلی آپ کے اوپر بلاسٹ ہو, تو مائنڈ ایک دم سے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر پاتا اور بالکل لائک معاف ہو جاتا ہے ایک جگہ پہ آ کے. سر تو میں ابھی تو جو بولتا ہوں لکھا ہوا دکھاتا ہوں سامنے کے نہیں. میں نے آپ کی بات ڈینائی نہیں کی, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں اچھا, نے خود ابھی آپ نے دکھایا بھی اسکرین پہ, میں خود دیکھ رہا تھا اور پڑھ بھی رہا تھا ساتھ میں کہ یار ایک چیز جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسندیدہ اپنی نظر میں قرار دیا گیا ہے, تو اسی کا مطلب جو اتنا خاص پرسن جو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کائنات کے لیے مثال کے طور پہ بھیجا تھا, تو یہ سب. بلال بھائی اس کا جی مطلب یہ جی, ہے کہ آپ کو ساری عمر جھوٹ بولا گیا نا میرے پیارے بھائی. کیا کہوں اب میں, I'm تو بس پھر speechless. چھوڑ دینا اس You, اسٹوپڈیٹی کو. you, you made me speechless, واقعی. ہم تو جو دکھاتے ہیں پروف کے ساتھ دکھاتے ہیں نا. آپ کو تو اس چیز کا پتا ہے کہ ایک ہی وقت میں محمد کے پاس 11 بیویاں تھیں بس, لیکن بات یہ ہے کہ کتنی اور بیویاں تھیں جن کو محمد سیکس سکس کر کے چھوڑ گیا, طلاق دے دی. آپ نے کہا طلاق ایک بری چیز ہے, میں نے آپ کو دکھایا محمد نے خواتین کو طلاق دی, تو کیا محمد ایک برا فیل کرتا رہا؟ نہیں, اگر محمد برا فیل نہیں کرتا رہا تو پھر طلاق دینا برا فیل نہیں ہے. پھر میں نے آپ سے پوچھا کیا طلاق دینا ایک گناہ کا کام ہے؟ آپ نے کہا نہیں. تو اگر طلاق دینا برا گناہ کا کام نہیں ہے تو پھر برا کام نہیں ہے وہ. تو اب بتائیں نا, آپ کو دونوں میں سے ایک چیز ایکسپٹ کرنی پڑے گی نا, دونوں تو ایکسپٹ نہیں کر سکتے. بالکل. بلال رضا بھائی میں بھی 3 دن تک نہیں سو پایا تھا سچائی جاننے کے بعد. ظفر یقین کرو, کیا بولوں اب میں. کیا یقین کروں بھائی, دنیا چپٹی ہے, یقین کرنا پڑے گا مجھے اب. نہیں میں بولوں کیا بولوں میں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ مطلب اٹس لائک گورکھ دھندا. ہائے
साहिल ये एक गोरख तुम ही धंधा तो है। गोरख धंधाए, तुम ही तो गोरख धंधाए। बस क्या बोले यार। तो भाई इस्लाम से बाहर आ जाएं, आपके पास और कुछ नहीं है। इस्लाम को अगर समझोगे तो इस्लाम में सिर्फ स्टुपिडिटी ही नजर आएगी मेरे भाई। बिलाल रजा भाई, रजा। रजा। और बताइए। ठीक है प्यारे बिलाल रजा, जी जी। सोचो समझो और निकलो, पहली फुर्सत में हटो वहां से। मैं आपको एक बात बताऊं, क्या कहते हैं साहिल भाई, मैं अभी से नहीं सोच रहा हूँ, मैं काफी अरसे से सोच रहा हूँ इस बात को कि ये है एक्चुअल में है क्या। थिंग्स जो जैसे जैसे समझ में आती है ना, तो जहन में, मैंने आपको पहले बताया, सवालात उठते हैं जैसे जैसे इंसान मिच्योर होता जाता है। तो अभी जब मैं अपने लेवल पे आया हूँ मेच्योरिटी के, तो मैं ये चीजें देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने। लेकिन मैंने आपको वही पहले बताया ना कि सवाल करने की जरूरत और हिम्मत, और यानी कि सही आंसर मिलने की तवक्को भी, यानी कि आजकल बहुत मुश्किल है। हम्म। तो ये चीज होती है। बिलाल तो जी जी बिलाल बोलो। रेजा, तुम्हें पता है मैं अब 19 साल का हूँ, और मैं जब क्लास 10th में पढ़ता था तब से मेरे अंदर की ये संदेहवाद जाग गया था, और मैं अभी मेरे 3 दोस्त को एक्स मुस्लिम बना चुका हूँ, एंड आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। वाह आप वाह जफर वाह, 19 साल में इनलाइटमेंट मिल गया जफर को। वाह भाई वाह। जबरदस्त। अरे साहिल भाई, आपके साथ बहुत दिन से बात करने का इच्छा था, लेकिन यार बात ही नहीं कर सकता था। चलो मौका मिल गया ना अभी। यानी कि आई एम द हाँ भाई। लकी वन, आज मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और आई एम हियर विथ यू। साहिल एक बड़ी मजाक बात बताता हूँ, जफर तुम भी सुनो। साहिल, दाई हलीमा का नाम सुना हुआ है आपने, कि बिल्कुल। जिसने मोहम्मद को बचपन में पाला था, जी राइट? जी जी, मैंने भी सुना अब है। बताए वेस्ट में जितने भी स्कॉलर हैं दाई हलीमा का अब नाम ही नहीं लेते। पूछो क्यों? हम्म। क्यों? क्यों? क्योंकि वेस्ट में इस चीज के ऊपर इतना क्वेश्चन रेज किया गया कि यार हाउ इज इट पॉसिबल कि एक औरत बच्चा बच्चा पैदा करे, उसकी ब्रेस्ट की क्या हालत होगी अगर वो अपना बच्चा किसी दूसरे को दे दे, वो भी 7th सेंचुरी अरेबियन पेनिसुला के अंदर, जहां पे आपको बेस्ट ब्रेस्ट का मिल्क निकालने के लिए कोई टूल भी मौजूद नहीं है। शी विल ब्रस्ट इन पेन इन लेस देन 1 डे, 24 घंटे के अंदर अंदर वो इतनी तकलीफ में होगी, इतनी तकलीफ में होगी, और ब्रेस्ट पंप मौजूद नहीं है कि वो अपना दूध निकाल के जाया कर दे। उस औरत ने अपना बच्चा मोहम्मद दाई हलीमा को दे दिया। हाउ इज दैट पॉसिबल? लॉजिकली द ओनली रीजन इज के वो उसका हराम का बच्चा था ऑब्वियसली, और उसको उसको छुपाना था ताकि वो इस सारी कर्ब और पेन से भी गुजर सके, लेकिन बच्चा अपने पास ना रखे। साहिल, दाई हलीमा का कॉन्सेप्ट इस वक्त मैंने 3 मुस्लिम लड़कियों और 6 मुस्लिम लड़कों के साथ बात की है, उनको दाई हलीमा का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है वेस्ट में। साहिल, इमेजिन करो ये पिछले 4-5 सालों से दाई हलीमा का कॉन्सेप्ट बता ही नहीं रहे वेस्ट में। छुपा रहे हैं, डरते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज उन्हें पता है कि लॉजिकली एंड साइंटिफिकली इस चीज को डिफेंड नहीं कर सकते, बता ही नहीं रहे। मुझे खोल खोल के सीरा नबविया और ये हदीसें दिखानी पड़ी उनको कि भाई मोहम्मद 2 या 4 साल बाद पैदा हुआ था, इस वजह से मोहम्मद को एक और औरत को भेज दिया गया था। इस वजह से दाई हलीमा का कॉन्सेप्ट ये लोग नहीं दिखा रहे, क्योंकि वो वेस्टर्न साइंस जो कि 8वीं 9वीं क्लास में बताया जाता है, 10वीं क्लास में बताया जाता है, उसके मुताबिक इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि दे आर नॉट टेलिंग यू गाइस दिस इज अच्छा, हाउ। इसमें एक एक गेम ये डाल सकते हैं मोमिन के, उनको दूध नहीं आ रहा होगा, बहुत से अबे दूध टीमों नहीं को आ रहा ये होगा भी। तो लिखा होना चाहिए ना कहीं साहिल। हाँ ये बात भी है।
نہیں گیم ڈال سکتے ہیں بھائی, جلیبی بنانے میں تو ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا. ہوتے ہیں, بٹ اٹ ہیز ٹو بی ریٹن سم ویئر. لیکن پرابلم ود دا ویسٹرنز آر, جو ویسٹرن ہوتے ہیں, جو کہ کنورٹ کرتے ہیں گورے, جو گورے لوگوں کو کنورٹ کرتے ہیں نا یہ سالے, ان کو اتنی جلیبی نہیں آتی, رائٹ. they don't create a lot of جلیبی. بہت ایزی ہوتا ہے ان لوگوں سے بات کرنا. تو it is very easy. مجھے ابھی تک یہ والا اسٹیٹمنٹ کسی نے نہیں دیا ویسٹرن ورلڈ کے اندر, اور ان میں سے 2 کالے بھی تھے اور باقی سارے گورے تھے. اور میرا ان سے کوشچن یہ تھا کہ ہاؤ کین یو ایکسپٹ اسلام, ہاؤ کین یو ایکسپٹ محمد, جو کہ خود ایک حرامی تھا تم. اور وہ سر the things went beyond. لائک ایک کالا تو کھڑا ہو گیا تھا نا کرسی سے, اس نے تو اٹھ کے سن مارنے کی کوشش کی میرے کو. میں نے کہا بھائی ریلیکس, ٹیک اے چل, میں ثابت کرتا ہوں. بیٹھیں, آپ بیٹھیں تو صحیح. اگر میں نہ ثابت کیا تو آپ کا فسٹ اور میرا فیس, اور اگر ثابت کر دیا تو کیا آپ اسلام چھوڑیں گے؟ سر میری اور اس کی ایک ہی سیٹنگ میں 6 آور کی ڈسکشن ہوئی تھی. واہ, ایک ہی سیٹنگ میں, ون گائے, باقی سب لوگ چلے گئے. ون گائے 6 آورس. ہی از لائک کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے اسلام ایکسپٹ کر کے. گریٹ ہو گیا. دیٹس دا ریئلٹی. ایڈم بھائی, میں بنگلہ دیش میں رہتا ہوں, اور میں جہاں پر رہتا ہوں, یہ بات اگر میں میری ایریا میں بولوں نا تو میرا گردن مبارک شہید ہو جائے گا. الحمدللہ, اس لیے تو ویسٹ میں بولتا ہوں نا میں. ایسٹ میں ایسی بات میں ڈائریکٹ نہیں کرتا. لیکن ظفر بھائی 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 ہے. بھائی, یہ جو ماں حلیمہ کا بات ہے نا, مطلب دائی حلیمہ, اس کا بات بہت چور سے بولتے ہیں ہمارے یہاں کے مولوی, کیونکہ اور ہمارے ویسٹ یہاں میں بتاتے ہی کوئی نہیں. پوچھتا ہی نہیں. اور آپ کو تو پتہ ہی ہوگا, محمد کو مٹکے میں ڈال دیا تھا امینہ نے. نہیں سر, میں مٹکے والی حدیث پہ اعتبار نہیں کرتا, ضعیف میں. لیکن بہت لوگ بولتے ہیں نور بہت ہو گیا تھا گھر میں, اسی لیے مٹکے میں ڈال دیا. ونس اگین وہ زوف میں ہے تو میں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے, حلیمہ کا جو گدھا تھا وہ بہت دھیرے چل رہا تھا, مطلب کھچر. جب محمد کو بٹھایا, وہ گدھا جو ہے نا وہ بجلی بھاگنا کی. شروع ہو گیا. ہاں ہاں, یار یہ بندہ پیور انڈیا کی کسی بس ایسی جگہ سے ہی ہے. لیکن بھائی یہ ایک بہت بڑی گیم ہے, یہ بھی زوف میں ہے. کون انڈیا سے میں ہے بھائی؟ ظفر بھائی آپ. نہیں, میں بنگلہ دیش میں. আরে ভাই কেউ বিশ্বাস করে না কেন? আমার এক্সেন শুই নাকি মনে হয় না যে আমি বাঙালি. اماک শিট ম্যান. بنگالی میں گالیاں دے رہے ہیں, میرے کو سمجھ بھی نہیں لگے گی, ایسے نہ کر, اردو ہندی بول. نہیں بھائی, جس کو বাংলা আتی ہے وہ سمجھ رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں. কি বুঝতেছো না ভিউয়ার্স তোমরা আমি কি বলতেছি তোমাদের? اماک گالیاں دے رہے ہیں. যাই হোক ভাই, ও जो भी हो एडम भाई, मैं ढाका कॉमर्स कॉलेज में 2022 साल में एग्जाम दिया है अरे भाई एचएससी अभी का. क्या पूरा डिटेल बता देगा? अरे पूरा डिटेल बता दूंगा तो क्या हुआ, कोई तो मेरा फेस नहीं देखेगा. ओ साहिल भाई के साथ तो अबर सीन हो गया था. भाई थोड़ा संभल के, अभी तू 19 साल का है, ज्यादा जोश में मत आ. ساحل اس کو اپنی اسلام سے انسانیت والی اسٹریم میں لا یار. ہاں آ جانا, ٹیوزڈے آئے گا بھائی. हाँ भाई ظفر जरूर आऊंगा. تو میرے کو واٹس ایپ کر دے. ساحل व्हाट्सएप اس بندے کے اوپر نا پوری اسٹریم بنا, انسان ہاں سے یہ پورا, یہ انسانیت بہت یہ. بھاری سین کرنے ہاں والا ہے یہ. ہاں, یہ بھاری انسان ہے, اس کے اوپر پوری اسٹریم بنا یار. ٹیوزڈے اچھا نہیں تو پریپیئر کر فرائیڈے. کے آنا ظفر. हाँ भाई आ जाऊंगा. और मेन बात पता है क्या है, मेरा असली नाम जफर नहीं है, ये मैंने दिया है ارے ابھی सिक्योरिटी की वजह से. رک جا. جوش میں آ گیا بچہ, جوش میں آ گیا. بیک اسٹیج کر دیا اس کو میں نے, بیک اسٹیج کر دیا. میں نے بیک اسٹیج کر جوش دیا. میں آ